الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله مولانا العظيم قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں 3 عقیدے بہت ہی زیادہ محتم بالشان عقیدے ہیں۔ ایک ختم نبوت کا عقیدہ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پوری روئے زمین کے لیے قیامت تک اب کسی علاقے میں کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ اس کی ضرورت باقی ہے۔ جو آدمی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ بالاتفاق کافر ہے، اور جو اس کو کافر نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ اتنا نازک عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونے کا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش کی، منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام فرما دیا۔ اسی کو قرآن کریم نے اس طرح تعبیر کیا ہے، وما قتلوہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کیا، وما صلبوہ، اور انہوں نے ان کو سولی پر بھی نہیں چڑھایا، پھانسی بھی نہیں دی، ولیکن شبہ لہم، ہم نے ان کو شبہ میں مبتلا کر دیا کہ ایک آدمی، حضرت لوگوں کو پتہ چلا کہ فلاں گھر میں حضرت عیسیٰ ہیں، انہوں نے سازش رچی، پلان بنایا اور اپنے ایک آدمی کو بھیجا قتل کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ گھر میں تھے،
تو جو آدمی گیا اندر اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی، اور جو حضرت عیسیٰ تھے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ان کو اتنا بھی نہیں پتا چلا کہ جس آدمی کو ہم بھیجے تھے وہ کہاں گیا۔ یہ داخل ہوئے، ان کو قتل کر دیا، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ جن کو ہم نے بھیجا تھا، اگر یہ عیسیٰ ہیں تو جن کو ہم نے بھیجا تھا وہ کہاں گیا۔ تو دوسرا عقیدہ حضرت عیسیٰ کی حیات کا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، اور احادیث میں بے شمار متعدد سینکڑوں حدیث ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور ضرور آئیں گے۔ انشاءاللہ اس پر پھر ہم کلام کریں گے۔ تیسرا عقیدہ جو ہمارا ہے وہ ظہور مہدی کا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، وہ آسمانوں سے نازل ہوں گے، لیکن حضرت امام مہدی رحمت اللہ علیہ تو پیدا ہوں گے، جیسے ہم پیدا ہوئے ایسے وہ بھی پیدا ہوں گے۔ تو آج ارادہ ہے کہ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے احادیث میں جو باتیں آئی ہیں ان کی علامتوں پر ذکر کیا جائے۔ بہت پہلے سے، کئی سو سال پہلے سے ائمہ نے اس بارے میں کتابیں لکھ رکھی ہیں۔ حضرت الامام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بلند پایہ محدث ہیں۔ ان کی بھی ایک عربی میں ایک باقاعدہ کتاب ہے جس میں امام مہدی کے تعلق سے جتنی احادیث آئی ہیں ان کو انہوں نے جمع کیا ہے، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام ابن حجر ہے۔ یہ مکی ہیں، ان کو مکی بھی کہا جاتا ہے، ان کو حیتمی بھی کہا جاتا ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس میں امام مہدی کی 200 علامتوں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اردو میں جب جب ضرورت پڑی علماء نے ان کی علامتوں کو ذکر کیا۔ اتنی واضح علامتیں ہیں، کسی کو کوئی جو ہے وہ شبہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ امام مہدی ہیں یا نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر جن علامتوں کو اللہ نے جمع فرمایا ہے وہ کسی دوسرے کے اندر نہیں پائے جائیں گے۔ تواتر کی حد تک ایک دو نہیں، ہزاروں احادیث اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ امام مہدی قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کی اس لیے بھی ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ امت اتنا دور چلی گئی ہے، مدرسوں سے، علماء سے، اپنے ہمدردوں سے اتنا کٹ گئی ہے، ان کو اب بنیادی اور مرکزی درجے کے عقیدوں میں بھی شبہ ہونے لگا ہے۔ یہ ایک عالم، بہت بڑا عالم، اگر بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ یہ ایک عالم کو گھر بنانا ہو تو وہ انجینئر کے پاس جاتا ہے۔ یہ ایک محدث کو کپڑے سلانا ہو تو ٹیلر کے پاس جاتا ہے۔ چپل لینا ہو تو چپل والے کی دکان کے پاس جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ امت کے جو یہ طبقات ہیں جن کو ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز کہا جاتا ہے، لیکچررز ہیں، کچھ طبقہ تو پڑھا لکھا ہے، کچھ تو جو ان پڑھ طبقہ بھی ہے جن کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے دین کے کسی مسئلے کے معلوم کرنے کی تو ان کو شرم آ جاتی ہے علماء کے پاس جاتے ہوئے، ان کی انانیت کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ یہ حد درجے سنگین اور خطرناک قسم کا فتنہ ہے۔ اس وجہ سے ضرورت پڑی
کہ حضرت امام مہدی کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا پہلے سے بھی کہ امام مہدی ابھی نہیں آئے، وہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک طبقہ ایسا بھی دنیا میں جی بستا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ امام مہدی آئے بھی اور دنیا سے چلے بھی گئے، اور پھر وہ جن کو ہم امام مہدی کہتے ہیں ان کو وہ نبوت کا درجہ دیتے ہیں۔ ہم امام مہدی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، ابھی نہیں آئے اور ضرور آئیں گے، اور جب بھی آئیں گے امام مہدی وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ خلیفہ راشد ہوں گے اس امت کے، وہ اللہ کے ولی ہوں گے، محبوب ہوں گے، وہ اللہ کے مقبول بندے ہوں گے، وہ نبی کسی قیمت پر نہیں ہوں گے۔ لیکن جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ امام مہدی آ گئے اور ان کو نبوت کا درجہ دیتا ہے، وہ اسلام پر باقی نہیں ہے، اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم امام مہدی کو نبی نہیں مانتے، اس لیے ان کی ولایت کا انکار کرنے والے کو ہم کافر بھی نہیں قرار دیتے، اس لیے کہ کسی کی ولایت کا انکار کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ میرے خاندان سے ایک ایسے آدمی کو مبعوث نہیں کرے گا جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اور یہ بھی فرمایا اس حدیث کے ایک ٹکڑے میں یہ بھی ہے، اگر اتنا مختصر وقت باقی رہ گیا ہے قیامت کے لیے، مثال کے طور پر ایک دن، تو کہتے ہیں اللہ اسے اتنا بڑا کریں گے اس ایک دن کو کہ اس میں حضرت مہدی پیدا بھی ہوں گے، وہ حکومت کریں گے، انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ سارے واقعات ہوں گے۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ یہ ایک یقینی بات ہے، شبہ کی بات نہیں ہے، ایک یقین کرنے جیسی بات ہے، عقیدہ ہے۔ اور ان کی علامت ذکر کی، جیسے کہ میں نے ابھی کہا، ابن حجر مکی کی ایک عربی میں کتاب ہے جس میں انہوں نے 200 علامتوں کا ذکر کیا ہے امام مہدی کی۔ امام سیوطی کا ایک عربی میں رسالہ ہے باقاعدہ امام مہدی پر، اور بھی علماء دیوبند میں اس پر قلم اٹھایا ہے۔ اس لیے کہ ایک زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا، کبھی کہتا تھا میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا تھا میں مہدی ہوں۔ تو اس وقت اس کا رد کرنے کے لیے علماء دیوبند کا قلم اٹھا، حرکت میں آیا اور اس فتنے کی سرکوبی کی۔ ان کی ایک علامت یہ ہوگی امام مہدی کی کہ حضور نے فرمایا کہ وہ میرے خاندان سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ باپ کی طرف سے تو وہ حسینی ہوں گے اور ماں کی طرف سے حسنی ہوں گے، لیکن فاطمہ کے 2 بیٹے، ایک حسین ایک حسن، کہتے ہیں کہ وہ باپ کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب حضرت حسین تک جا کر ملے گا، اور ماں کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب حضرت حسن تک جا کر ملے گا۔ وہ بیک وقت حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے۔
بیل وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. بہت بڑی علامت یہ ہے. یہ ان علامتوں کو میں ذکر کر رہا ہوں جسے عوام بھی سمجھ سکتی ہے، ورنہ اتنی واضح اور کلیئر علامتیں اس وقت دنیا کے نقشے پر دیکھی جا سکتی ہیں. اسی لیے بعض بزرگوں کی پیش گوئی ہے کہ بالکل وقت قریب ہے، وہ انہی علامتوں کو سامنے رکھ کر کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، علامتیں ہی ہیں بس. اور امام مہدی کا نام محمد ہوگا. حضور نے فرمایا میرا جو نام ہوگا مہدی کا بھی وہی نام ہوگا. اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان کا نام احمد ہوگا، کیونکہ حضور کے بھی دو نام ہیں، محمد اور احمد. تو اس طرح امام مہدی کو بعض محمد کہیں گے اور بعض احمد کہیں گے. اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. حضور کے جو والد کا نام ہوگا ان کے والد کا بھی وہی نام ہوگا. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ تھا، تو امام مہدی کی والدہ کا نام بھی آمینہ ہوگا. اور ایک علامت یہ آئی کہ ان کی پیشانی چوڑی ہوگی. بعضوں کی پیشانی بالکل چھوٹی ہوتی ہے، ان کا جو ماتھا ہوگا وہ چھوٹا نہیں ہوگا، بلکہ ان کا ماتھا چوڑا کشادہ ہوگا. اور ان کی جو ناک ہوگی وہ بعضوں کی ناک بالکل نکی ہوتی ہے، چھوٹی سی ناک، ان کی ناک لمبی ہوگی، یعنی معمول سے ذرا لمبی. عموماً جو لوگوں کی ناکیں ہوتی ہیں ان سے لمبی ہوگی، اسی لیے ذکر کیا گیا ہے خصوصی طور پر. اور پتلی ہوگی. اور بعضوں نے کہا کہ یہ اوپر کا جو ناک کا حصہ ہے یہ اٹھا ہوا ہوگا، اور جو بیچ کا حصہ ہے ناک کا وہ چپٹا ہوگا تھوڑا. کتنی واضح علامت ہے، تاکہ کوئی دوسرا مہدی ہونے کا دعویٰ ہی نہ کر سکے. علامتوں سے گھیر دیا گیا ہے امام مہدی کو، کوئی دوسرا جرأت ہی نہیں کر سکتا. اور چھٹی علامت یہ لکھی ہے امام مہدی آئیں گے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 7 سال حکومت کریں گے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے 8 سال حکومت کریں گے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 9 سال حکومت کریں گے. یہ مشہور روایتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں، اس کی علماء نے توجیہ کی ہے. اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اللہ ان کو ایک رات میں بادشاہت اور خلافت کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا. ایک ہی رات میں بادشاہت کرنا بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا، خلافت کرنا تو کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، دل لگی تو نہیں ہے. اور جس وقت حضرت امام مہدی دنیا میں آئیں گے پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہوگا، حقوق چھینے جا رہے ہوں گے. امام مہدی آ کر ظلم کو ختم کریں گے، عدل و انصاف کو، پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اتنی برکتوں کا ظہور ہوگا حضرت امام مہدی کی، زمین خزانے اگلے گی، تمام خزانے زمین کی طرف اشارہ کریں گے حضرت امام مہدی، تو زمین اپنے پورے خزانوں کو اگل دے گی. آسمان سے خوب بارش ہوگی، آسمان اور زمین کے برکتیں ظاہر ہوں گی اس وقت. بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت امام مہدی پوری دنیا والوں کو غنا سے بھر دیں گے، اتنے مالدار ہو جائیں گے لوگ. حضرت مہدی کہیں گے جس کو مال کی ضرورت ہے، جو محتاج ہے وہ میرے پاس آ جائے، میں اسے مال دے دوں گا، اس کی ضرورت پوری کر دوں گا. تو یہ ایک آدمی کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا. یہ برکتیں ہوگی امام مہدی کے آنے کے بعد. اور امام مہدی کی جو حکومت ہوگی اس سے زمین والے بھی خوش رہیں گے، ساری مخلوق یہاں تک کہ جانور
یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے سمندر میں پانی میں رہنے والی مخلوق مچھلیاں تک ان کے لیے دعا کریں گی، خوش رہیں گی، اس لیے کہ جب دنیا میں عدل و انصاف ہوگا اس کی برکتیں انسان بھی محسوس کریں گے، جانور بھی محسوس کریں گے۔ اور جب زمین پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، حقوق چھینے جاتے ہیں، تقاضوں کو پامال کیا جاتا ہے اللہ کے احکامات کو، تو پھر پوری زمین کا ذرہ ذرہ تمام مخلوق لعنت کرتی ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ قرآن مجید میں ہے۔ آسمان والے بھی امام مہدی کی، اللہ بھی خوش ہوگا، فرشتے بھی خوش رہیں گے، اور آسمانوں پر انبیاء کی ارواح ہیں، اور بعض انبیاء زندہ بھی ہیں آسمانوں پر، تو ان سے بھی وہ لوگ بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی، فرشتے بھی، اور انبیاء کی ارواح بھی خوش ہوں گی امام مہدی کی حکومت سے۔ اور حضرت امام مہدی پہلے آئیں گے، عیسیٰ بعد میں آئیں گے۔ امام مہدی بالکل الگ شخصیت ہیں، حضرت عیسیٰ بالکل الگ شخصیت ہیں۔ امام مہدی پہلے آئیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ اس وقت آسمانوں پر ہیں، قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر حضرت عیسیٰ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے۔ دو فرشتے، ایک دائیں ایک بائیں، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی شان و شوکت سے، بڑی جلالت شان سے امام حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ کہتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک نہ ہو جائے، پورے عرب کا۔ اب تو الگ الگ بادشاہ ہیں، حجاز کے، بحرین کا الگ بادشاہ، سعودی کا الگ بادشاہ، اور بھی مختلف ملکوں کے مختلف بادشاہ ہیں، لیکن اس وقت پورے عرب پر ایک ہی آدمی حکومت کرے گا، حضور نے فرمایا۔ اور جو امام مہدی آئیں گے ان کی لوگ بیعت کریں گے ان کے ہاتھ پر، مکے میں بیعت ہوگی۔ امام مہدی پیدا تو ہوں گے مدینے میں، اور جس وقت وہ پیدا ہوں گے بڑھتے رہیں گے، پلتے رہیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا بچے کی طرف کس کی توجہ جاتی ہے۔ اور جب 40 سال کے ہو جائیں گے امام مہدی، تو مدینے میں ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا، سارے لوگوں کی نظر امام مہدی پر جمے گی، لوگ یہ فیصلہ کریں گے اس وقت کے ارباب حل و عقد کہ اب امام مہدی کو بادشاہ بنانا چاہیے۔ امام مہدی بادشاہ بننا پسند نہ کر کے وہاں سے بھاگ کر مکہ آئیں گے۔ امام مہدی بادشاہ بننا پسند نہیں کریں گے۔ جب وہاں آئیں گے تو مقام ابراہیم ہے کعبے کے بالکل سامنے، اور حجر اسود ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ 314 افراد بیعت کریں گے، اور ان کے سر پر یہ ایک سایہ ابر ہوگا، ابر کا ٹکڑا، اس ابر کے ٹکڑے میں ایک فرشتہ ہوگا۔ یہ تو ساری علامتیں امام مہدی پر منطبق ہوں گی، اور ایک ابر کا ٹکڑا ہوگا، اس میں ایک فرشتہ ہوگا، وہ بھی تائید کرے گا اور کہے گا کہ یہی امام مہدی ہے، اشارہ کریں گے یہی امام مہدی ہے، اس سے بیعت کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کی بات مانو، اسے اپنا امیر بناؤ۔ یہ فرشتہ کہے گا اس بادر کے ٹکڑے میں سے، تو وہاں بیعت ہوگی۔ بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے زبردستی بیعت ہوگی۔ اللہ کی بھی قدرت ہے عجیب کہ گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو بادشاہ بنائیں گے، اس سے پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے بادشاہ بننا ہے۔ لوگ یہ بھی کہیں گے اگر آپ بادشاہ نہیں بنیں گے، اگر آپ ہماری بیعت قبول نہیں کریں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ زبردستی بیعت ہوگی، امام مہدی بیعت کریں گے۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، پوری دنیا پر 4 لوگوں نے بادشاہت کی ہے، 2 مسلمان 2 کافر۔ مسلمانوں میں ایک ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور ایک بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کیا، اور یہ دونوں مسلمان تھے۔ دوسرے 2 کافر، ایک کا نام بخت نصر اور ایک کا نام نمرود۔ ان دونوں نے بھی پوری دنیا پر بادشاہت کی، اور یہ دونوں کافر۔ حضور نے فرمایا 5واں آدمی آئے گا، وہ میری خاندان سے ہوگا، وہ بھی پوری دنیا پر حکومت کرے گا، وہ چھپ کر بیت نہیں کرے گا، وہ تو پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ ہاں، اب جو لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ چھپ چھپ کر کمروں میں بیت کر رہے ہیں، ان کی حکومت ہوگی اور بہت طاقتور حکومت ہوگی، اور پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی۔ ہاں، اور پیدا تو امام مہدی ہوں گے مدینے میں، اور بیت ہوگی مکے میں، اور بیت المقدس کی طرف ہجرت کریں گے حضرت امام مہدی، اور بیت المقدس میں ہی انتقال ہوگا امام مہدی کا، اور وہیں بیت المقدس میں دفن ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ امام مہدی فجر کی نماز اذان ہو گئی، لوگ سنتوں سے فارغ ہو گئے، فجر کی جماعت کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ آئیں گے، امام مہدی مصلی پر جا چکے ہوں گے، حضرت عیسیٰ آ گئے، فجر کی نماز ہے، تو لوگ کہیں گے حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے، وہ نورانی چہرہ، عیسیٰ کالے بال حضرت عیسیٰ کے، اور کندھوں تک بال ہوں گے شانوں تک، اور بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ کے۔ جب پتا چلے گا حضرت امام مہدی کو عیسیٰ آ گئے تو پیچھے آئیں گے، پیچھے اس طرح آہستہ آہستہ پیچھے آنے جائیں گے، تو کہیں گے حضرت آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ حضرت امام مہدی کے پشت پر ہاتھ ماریں گے، نہیں نہیں، یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ جائیے نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور حضرت عیسیٰ امام مہدی کے، امام مہدی جب آ جائیں گے، امام مہدی کے آنے کے بعد عیسیٰ کے آنے سے پہلے دجال آ چکا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ اور امام مہدی مل کر فلسطین کا میں جو ایئرپورٹ ہے اسرائیل میں، اسرائیل فلسطین ہی ہے، اس کو انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ اس وقت اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے وہ ایئرپورٹ جس کا نام لد ہے، LUD، لد، وہاں حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے۔ یہ امام مہدی کے زندہ رہتے ہوئے ہوگا۔ امام عیسیٰ امیر ہوں گے چونکہ نبی ہیں، اور حضرت امام مہدی ان کے وزیر ہوں گے، دونوں کے مشوروں سے حکومت چلے گی، تو ان کا قتل ہوگا امام مہدی کا۔ اور جو اصحاب کہف ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، غار ہے اصحاب کہف کی، اس میں سوئے ہوئے ہیں، وہ زندہ ہو جائیں گے اور امام مہدی کا ساتھ دیں گے، امام مہدی کے لشکر کے ساتھ ہو جائیں گے، مددگار ہوں گے ان کے۔ اور امام مہدی آنے کی ایک علامت یہ ہوگی، امام مہدی تو آئیں گے محرم میں، اس سے پہلے جو رمضان آئے گا اس کی 14ویں تاریخ کو سورج گہن ہوگا، اور 1 تاریخ کو رمضان کی چاند گہن ہوگا۔ پھر اس کے بعد حج آئے گا، حج میں مینا میں فساد ہوگا، آگ لگے گی مینا کے میدان میں، یہاں تک کہ جو جمرہ ہے جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں، خون بہتے بہتے وہاں تک آئے گا۔ اس کے بعد یہ ساری علامتیں ہیں۔ اسی سال امام مہدی کا مکے میں بیعت ہوگی امام مہدی سے جی۔ اور یہ ایک فوج شام سے امام مہدی کو تلاش کرتے کرتے آئے گی قتل کرنے کے لیے۔
مکے کے قریب ایک مقام ہے، جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہے، بیدا ایک مقام ہے ذوالحلیفہ جسے کہا جاتا ہے، معلوم ہے آپ حضرات کو، مدینے کے طرف سے وہ مقام ملتا ہے، وہاں آ کر اللہ ان کو دھسا دیں گے، اس ساری کی ساری فوج زمین میں دھس جائے گی۔ خراسان ایک ملک ہے، وہاں سے لوگ کالے جھنڈے لے کر نکلیں گے، یہ امام مہدی کے ساتھ بیت المقدس تک رہیں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا خراسان سے جب لشکر کالے جھنڈے نکل آئے تو تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ اس لشکر میں امام مہدی ضرور ہوں گے۔ یہ کتنی واضح کلیئر علامتیں ہیں۔ جب امام مہدی آئیں گے ان کے سر پر امامہ ہوگا، یہ بھی فرمایا۔ اور جب امام مہدی آئیں گے اس وقت پوری دنیا میں فتنوں کا بازار گرم ہوگا جیسے اب ہے، اسی لیے ظلم و ستم کا بازار، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا، چاروں طرف ظلم ہے اس وقت دنیا میں۔ اور امام مہدی آئیں گے تو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، ان کے دائیں گال پر سیدھے کلے پر یہ دل جیسا نشان ہوگا۔ کتنی کلیئر علامتیں ہیں، اور چمکتا ہوا چہرہ، چمکتا بھی کیسا چمکتا، جیسے یہ ستارہ چمکتا ایسا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ حدیث میں ہے کوكب دری، چمکتا ہوا ستارے کی طرح، اور دو چادریں پہنے ہوئے ہوں گی جو کتری کی بنی ہوئی ہوں گی، اور ہے کتنا جتنا بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے ہیں، اور رنگ ایسا سرخ جیسا عربی لوگوں کا ہوتا ہے۔ اور روم یعنی عیسائیوں سے جہاد کریں گے حضرت امام مہدی۔ روم یہ عیسائیوں کا عنوان ہے، عیسائیت کا عنوان ہے روم، حدیثوں میں آیا ہے، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ تفصیل کریں گے۔ تو عیسائیوں سے جہاد کریں گے، 40 سال کی عمر میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ 200 علامتوں میں سے میں نے 40 پر 2 علامتوں کو سلیکشن کیا ہے۔ سب سے آخری علامت جو آسان ہے، جسے عام سے عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، وہ سمجھ لے اور اچھی طرح سن لے، کان کھول کر سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ جو بھی امام مہدی ہوگا، اور جب بھی امام مہدی آئیں گے، وہ تو ادھر ہی آئیں گے مدینے میں، اور جب بھی امام مہدی آئیں گے ان کی سب سے موٹی علامت یہ ہوگی، امام مہدی اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ لوگ کہیں گے، ابدال کہیں گے، اس وقت کے خطب کہیں گے، اس وقت کے علماء کہیں گے، اس وقت کے مشائخ محدثین کہیں گے یہی امام مہدی ہے، حدیثوں میں جایا ہے، یہی علامتیں ان پر فٹ ہوتی ہیں۔ لیکن امام مہدی خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں۔ جو بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کے جھوٹے ہونے کی وہی دلیل ہے، اس کا دعویٰ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ امام مہدی دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے اب مہدی ہیں، اسے یاد رکھ لیجئے۔ اب لوگ جگہ جگہ سے برساتی مینڈک کی طرح کہہ رہے ہیں میں مہدی تو مہدی، میں مہدی تو مہدی، یہ دعویٰ خود ان کے مہدی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ موٹی علامت ہے۔ اس کے بعد کچھ علامتیں صحابہ سے بھی، یہ وہ علامتیں جو حدیثوں میں آئی ہیں، کچھ علامتیں وہ ہیں جو تابعین سے مروی ہیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو پھر بقیہ موٹی موٹی علامتیں جسے عوام سمجھ سکتی ہے ہم عرض کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کی کچھ علامتیں ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد حضور کے آخری نبی ہونے کی تعلق سے جو ہے وہ حدیث آئی ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اس وقت جگہ جگہ سے ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، اور اس عقیدے کو اپنی نسلوں میں زندہ رکھنا، اس کا مذاکرہ کرنا، اسے ہماری نسلوں تک پہنچانا، ان کے دل و دماغ میں اس بات کو اتار دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔